بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ رات تیسری تراویح ادا کی گئی اور اس میں تیسرے پارے کے نصف سے لے کر چوتھے پارے کے ثلاثہ تک کی تلاوت کی گئی۔ اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے ہیں۔ فرمایا یہی ہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ آخرت میں ہر شخص کو اپنا کیا ہوا پورا مل جائے گا۔ اگر ہم یہ یاد رکھیں تو گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے اور معاشرہ مثالی بن جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیک اعمال کی بدولت عزت ملے گی اور برے اعمال کی بدولت ذلت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، غیر مذہب والوں کو اپنا رازدار اور دوست نہ بناؤ، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ اور ناطہ نہیں ہے، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون مالک حقیقی سے محبت کرتا ہے تو اسے اطاعت محمدی کی کسوٹی پر دیکھ لیں۔ جو جتنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی مکمل ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حسنہ بنت فاقوس کا ذکر ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ تو مجھے بیٹا دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو شبہ ہوا کہ بیٹا ہوتا تو میں دین کے لیے پیش کرتی، لیکن میری تو بیٹی ہوئی ہے اور بیٹی کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دی ہے۔ بسا اوقات دینی معاملات میں بیٹیاں بیٹوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اس لیے بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے۔ نظر کا مسئلہ، پھر نظر کا مسئلہ بیان کیا کہ نظر صرف اللہ کے لیے ہو، کسی غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام پرورش پاتی تھی۔ حضرت مریم اعتکاف میں ہوتی تو ان کے پاس بے موسم کے پھل اللہ پاک کی قدرت سے آتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو ان کے دل میں اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ تھی، لیکن ظاہری اسباب کے مخالف کے باوجود انتہائی انکساری اور عاجزی سے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹے کی دعا کی۔ نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جس کی تصدیق خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے ہی میں بات کر کے کی تھی۔ پھر ان کے اور معجزات کا ذکر ہے، لیکن عیسائی اپنے اس عقیدے پر بضد ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی۔ یہودیوں کی طرح عیسائی بھی اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیوں کے درمیان مباہلہ کی ایک شرط رکھی گئی کہ دونوں فریق اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ جو جھوٹا ہوا اس پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن عیسائی اس پر قائم نہ رہے اور مباہلے میں شرکت نہ کی۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، جہاد کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کوئی ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دیکھ لیں تو ان کے سپاہی بنیں اور ان کے معاون بنیں۔ نظریہ یہود کی تردید، رفع عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کے اس باطل نظریے کا رد ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے اور وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ وہ آسمان پر حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹی قسمیں کھانے سے سختی سے منع فرماتا ہے۔ ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا دین چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلے گا اسے سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، اسے خسارہ برداشت کرنا ہوگا۔ جو عمل اسلامی تعلیم قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا وہ مردود ہوگا۔ جتنے کام ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں تو وہ چھوڑ دیں۔ فرمایا مرتد پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور نیک کام کیے تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ چوتھا پارہ شروع ہی اس معیار سے ہوتا ہے کہ تم اس وقت تک اصل نیکی نہ حاصل کر سکو گے جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت پسند ہو۔ پھر بیت اللہ کی خصوصیات اور فضیلت کو بیان فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس میں اہم نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، زمزم کا کنواں ہے۔ زمزم وہ پانی ہے جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نکلا تھا، اور حتیم شامل ہے۔ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ فرمایا جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست تک پہنچ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے۔ اس صورت میں غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں کا ذکر ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی جن کے پاس قاعدے کے ہتھیار بھی نہ تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کی تھی اور وہ پوری طرح مسلح تھے۔ مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمائی اور فتح نصیب ہوئی۔ یہ جنگ بہت سی آنے والی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ جنگ بدر میں شکست کے بعد مکہ کے مشرکین نے بڑے لشکر کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی، اور احد کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی۔ اس جنگ میں فتح ہوتے ہوتے مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کیونکہ فوج کے ایک حصے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور حکم کے خلاف عمل کر کے بھاگے ہوئے دشمن کا مال لوٹنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی اس حرکت کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، یہاں تک کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم بھی آئے۔ منافقین نے بھی مسلمانوں سے فریب کیا اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ ارشاد ہوا کہ کج فہم لوگ قرآن سے من مانے مطالب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ ارشاد ہوا کہ دنیا میں نعمتوں کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ ان پر خوش ہے۔ مال و دولت اسی صورت میں اللہ کی نعمت ہے اگر اس سے مال کے حقوق ادا کر دیے جائیں۔ اگر بخل سے کام لیا جائے گا تو یہی مال و دولت عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ زمین و آسمان اور اللہ کی بنائی ہوئی دیگر چیزوں میں غور و فکر کرنا صرف اس صورت میں مفید اور نتیجہ خیز ہو سکتا ہے جب اس کے نتیجے میں انسان اللہ کی یاد اور آخرت کی طرف متوجہ ہو۔
فرمایا اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے مرد عورت کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کے پاس جو بدلہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ فرمایا مومن قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور عاجزی سے اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کا معاوضہ نہیں لیتا۔ مومن کے نیک اعمال کا صلہ اس کے رب کے پاس ہے۔ تاکید فرمائی گئی ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو میدان میں ثابت قدم رہو اور اپنے مورچوں میں ڈٹے رہو۔ صابرو کا مطلب ہے کہ راہ اسلام کی مشکلات پر ثابت قدم رہنا۔ رابطو کا مطلب ہے جہاد کے لیے تیار رہنا، چوکی پر پہرا دینا، مورچے پر رہنا، سرحدوں کی حفاظت، سب کچھ اس مفہوم میں شامل ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پر رہنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔